بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ۔ الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوری انسانی تاریخ میں ممتاز مقام کے مالک ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب آپ کی نسل سے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب جد الانبیاء، انبیاء کا باپ ہے۔ آپ کے 3 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور مدین تھے۔ حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی اس نے بہت شہرت حاصل کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بنو اسماعیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ ان کا لقب اسرائیل تھا، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس راہ کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ، چنانچہ اسرائیل کا مطلب ہوا اللہ کا بندہ، جس سے عربی میں عبداللہ کہتے ہیں۔ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب سے جو نسل چلی اسے بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبائل بنے۔ آپ علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہودا کی نسل کو چونکہ زیادہ شہرت حاصل ہوئی، لہٰذا بنی اسرائیل کو یہودا کی نسبت سے یہودی کہا جانے لگا۔ بنی اسرائیل کا قرآن میں تفصیل سے ذکر موجود ہے، یعنی بات تاریخ میں اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ قوم توحید علمبردار تھی۔ اس میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کو 3 کتابوں توراۃ، زبور، انجیل عطا ہوئیں۔ قوم کو 5000 برس تک دینی اور دنیاوی قیادت کا شرف حاصل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت و اقتدار کے علاوہ بھی بڑے بڑے انعامات سے نوازا، جس سے فرعون سے آزادی، صحرا میں بادلوں کا سایہ، منسلوا کا نزول اور 12 چشموں کا جاری ہونا، موت کے بعد زندگی عطا کرنا، سنگین جرائم پر معافی دینا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مہربانیوں کے باوجود بنی اسرائیل نے بدعہدی، ضد اور ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے انبیاء کی گستاخی اور ان کے قتل جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف مواقع پر سزائیں دیں کہ متنبہ کیا، لیکن یہ اپنی روش کے باز نہ آئے، المناک انجام سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیادت سے، منصب سے محروم کر دیا اور ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی تشریف لائے۔ ان میں سے مشہور انبیاء کرام کے اسماء گرامی ہیں: حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام اور فلسطین کی سرزمین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار عطا کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر تشریف لے گئے۔ یہاں اس خاندان نے خوب ترقی کی، انہیں سینکڑوں سال عروج حاصل رہا اور پھر ان پر آیا آزمائش کا دور۔ مصر میں جو قوم پہلے آباد تھی ان کا نام قطب تھا۔ ان کا حکمران فرعون تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ بنی اسرائیل کی قبطوں میں دشمنی پیدا ہو گئی۔ قبطی ان پر غالب آ گئے، حتیٰ کہ ان کو غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا لینے کے بعد قبطیوں نے ان پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ فرعون کے خواب کی وجہ سے ان کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ فرعون سے نجات۔ بنی اسرائیل کی انتہائی آزمائش کے اس دور میں
اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو توحید کی دعوت دی، معجزات پیش کیے، لیکن وہ راہ راست پر نہ آیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، جس کا ان سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ان کے رستے میں دریا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں رستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس کے ذریعے دریا عبور کر گئے۔ فرعون اپنے لشکر سمیت ان کی کتبے میں تھا۔ دریا میں رستہ دیکھ کر وہ بھی لشکر سمیت اس میں داخل ہو گیا۔ جب وہ دریا کے وسط میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکا ہوا پانی پھر سے جاری ہو گیا اور فرعون لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر وادی سینا میں پہنچے اور بہت گرم کھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گرمی سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ مہیا کیا، کھانے کے لیے منسلوا نازل کیا۔ پانی کے واسطے حضرت موسیٰ نے باہوں کو ملائی ایک چٹان پر اپنا عصا مارا، جس سے ان کے 12 قبائل کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پھر یہ شرک میں مبتلا بنی اسرائیل مصر میں رہ کر وہاں کے مذہب گاہ پرستی کو اختیار کر چکے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے حصول کے خاطر کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیر موجودگی میں سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی، جس کی سزا کے طور پر ان کے قتل کا حکم دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت ایمان دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بغیر آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان کے اصرار پر آپ ان کی 70 منتخب افراد کو دیدار الہی کے لیے کوہ طور پر لے گئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی ایک جھلک بھی برداشت نہ کر سکے اور ہلاک ہو گئے۔ بعد میں دعائے موسیٰ سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی گئی۔ بنی اسرائیل کی اصل منزل فلسطین تھی، جو ان کا آبائی وطن تھا۔ اس پر ایک قوم عمال کا قبضہ تھا، چنانچہ اسے حاصل کرنے کے لیے انہیں جہاد کرنے کا حکم ہوا، جس کا انہوں نے اپنی کم ہمتی سے اور بزدلی کی وجہ سے انکار کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا خدا جا کر لڑے۔ نعوذ باللہ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر خدا کا غضب ان پر نازل ہوا اور 40 سال کے لیے ان پر سرزمین فلسطین حرام کر دی گئی۔ اس طرح وہ 40 سال تک صحرائی سینا میں خوار ہوتے رہے۔ بنی اسرائیل کی نسل جوان ہوئی، وہ بڑی جفاکش تھی۔ اس نے حضرت یوشع علیہ السلام کے عہد میں فلسطین کے ایک بڑے حصے کو حاصل کر لیا۔ پھر تقریباً 400 سال کے طویل عرصے کے بعد حضرت سموئیل کے حکم پر طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل نے پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں حضرت داؤد، جنہیں زبور عطا ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد کے صاحبزادے نے بطور حکمران زبردست شہرت حاصل کی۔ یہ بنی اسرائیل کی انتہائی عروج کا دور تھا۔ اسی دور میں بیت المقدس کے ہیکل یعنی عبادت گاہ کی تعمیر ہوئی۔ بنی اسرائیل کا یہ عروج آہستہ آہستہ زوال میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ان کے عقائد اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہونے لگا، حتیٰ کہ وہ جادو، شرک اور ہم پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی اخلاقی اور روحانی حالت اتنی تباہ ہو گئی کہ انہوں نے انبیاء کی بے حرمتی اور قتل جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا۔ علماء کا کردار اتنا گر گیا کہ انہوں نے نئے عقائد گھڑ لیے۔ انہوں نے عوام کو بتایا کہ ہم نبیوں کی اولاد اور اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ انہوں نے تورات میں تحریف کر دی، عوام میں فتویٰ فروشی کی بدولت پیسے بٹورے۔
انہیں بد اعمالوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بار بار ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف ظالم حکمرانوں کی شکل میں ان پر نازل ہوا، جیسے بخت نصر، اسکندر رومی حکمران وغیرہ۔ انہوں نے انہیں قتل کیا، غلام بنایا اور جلا وطنی کی سزا دی۔ بنی اسرائیل جب انتہائی پستی میں گرے ہوئے تھے تو حضرت عیسی علیہ السلام ان پر تشریف لائے۔ آپ نے ان کی مذہبی کتاب تورات کو ازر سرنو مرتب کیا، لوگوں میں صحیح دینی روح پیدا کی اور ایک بار پھر یہود کو نئی زندگی ملی۔ انہیں پھر سے اقتدار حکمرانی کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس کے بعد یہود پھر بد اعتقادی اور بد عملی کا شکار ہوئی۔ انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ نعوذ باللہ۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، یہود رومیوں میں زیر نگین تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی، پھر بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے انتہائی گستاخانہ رویہ پیش کیا اور اب آپ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے رومی حکمرانوں کے ساتھ مل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ آپ علیہ السلام کو کوئی گزید نہ پہنچا سکے۔ یہود عرب میں مدینہ، فرد اور تیمیہ میں آباد تھے۔ یہ بہت مالدار اور با اثر تھے۔ ان کی مشہور قبائل بنو نذیر اور بنو قرطیہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ پر ان سے معاہدہ فرمایا، جس سے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ انہوں نے بار بار اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی، جس کی پاداش میں انہیں قتل اور جلا وطنی کی سزائیں دی۔ یہ بہت سازشی ذہن کے مالک تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، آخر کار اپنے بدترین انجام کو پہنچے۔ بہت کم لوگ ان میں اسلام لائے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا حوالہ دے کر اپنے دشمنوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ ہم آنے والے نبی کی مدد سے تم پر غلبہ حاصل کریں گے۔ ان کی کتاب تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بشارتیں درج تھیں، لیکن یہود نے اپنی روایتی تنگ نظری اور زندگی کی وجہ سے سیدنا الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے تھا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں، انعامات اور نوازشات اور ان کی نافرمانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ان کی داستان دلچسپ بھی ہے، دردناک بھی، عبرتناک بھی۔ ان میں عروج و زوال کی بے شمار سبق موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہر دور کی نیک فطرت انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث رہیں گی، اس لیے قرآن مجید میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، پلیز سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ أنت نور الله فجرا